خوشبو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑی اللہ کی مقبول بندی گزری ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور آپ کی فرما برداری میں زندگی گزاری۔ حالانکہ غربت اتنی تھی کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اور کچھ وقت آپ بکریاں چرانے کے لیے بھی جاتی۔ لکھتے ہیں بزرگان دین آپ کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے کہ آپ کے پاس مصلی بھی ہوتا، جائے نماز بھی ہوتا، اور وضو کے لیے برتن بھی ہوتا۔ آپ جنگل میں بکریوں کو چھوڑ دیتی، وضو کرتی اور مصلی پر بیٹھ جاتی، نفل پڑھتی اور اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کرتی۔ تلاوت سے فارغ ہوتی تو آپ کی بکریاں سیر ہو چکی ہوتی۔ چرواہے پوچھتے کہ رابعہ، ہم نے دیکھا ہے کہ بھیڑیے تمہاری بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں، حالانکہ بھیڑیا تو بکری کا دشمن ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے، ہماری بکریوں کو تو بھیڑیا نقصان پہنچاتا ہے، لیکن تمہاری بکریوں کی حفاظت بھی بھیڑیے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھیڑیوں اور بکریوں کی صلح کب سے ہو گئی ہے؟ تو آپ فرماتی کہ جب سے ہم نے اپنے مالک اور خالق سے، پیدا کرنے والے سے صلح کر لی ہے، بھیڑیوں نے ہماری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ یعنی جو اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بنا دیتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک رات آپ کے گھر میں ایک چور آ گیا۔ چور نے جب گھر میں دیکھا تو اسے کچھ نہ ملا، کیونکہ یہ ایک اللہ کی نیک بندی کا گھر تھا، کوئی جمع پونجی تو تھی نہیں، وہ عبادت میں مصروف رہتی۔ جب اس کو کچھ نہ ملا تو وہ جانے لگا، تو آپ نے اس چور کو آواز دی کہ اے چور، واپس آ جا، اور یہ سامنے لوٹا پڑا ہے، اس سے وضو کر اور جائے نماز پر ادھر کمرے میں جا کے کھڑا ہو جا، تجھے بہت کچھ مل جائے گا، بہت بڑا خزانہ تجھے مل جائے گا۔ اس چور نے وضو بنایا اور دوسرے کمرے میں جا کر جائے نماز پر کھڑا ہوا، تو اللہ کی اس نیک بندی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مالک، ایک چور چوری کے ارادے سے آیا ہے اور تجھے پتہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، اسے کچھ نہ مل سکا، تو میں نے اسے وضو کروانے کے بعد تیری پاک بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے۔ مالک، میں تو کچھ نہیں دے سکتی اور تو دے سکتا ہے، تو نواز سکتا ہے، اب اس کو کھڑا کرنا یہ میرا کام تھا، اب اس کے دل کی حالت کو بدلنا، اس کے دلی ارادوں کو بدلنا، اس کی توبہ کو قبول کرنا، توبہ کی توفیق دینا، یہ تیری مہربانی سے ہو سکتا ہے، تیرے فضل سے ہو سکتا ہے۔ اس چور کے بارے میں جب آپ نے اتنی پیاری دعا کر دی، اب اللہ کی نیک بندی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ کی بارگاہ میں ایسے قبول ہوئے کہ جب چور نے نماز سے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا، بھئی کیا پایا؟ اس نے کہا کہ اب جو ملنا تھا وہ سارا مل چکا ہے، اب میں نے توبہ کر لی ہے، آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا اور اپنی زندگی اپنے رب کی عبادت اور فرما برداری کے اندر میں گزاروں گا۔ تو وہ چور نیک بن گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جانے سے بندے کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ میاں محمد بخش رومی کشمیر آپ فرماتے ہیں کہ جنہ پڑھیاں عشق نمازاں، یعنی ایسی نماز ادا کی جو محبت کے ساتھ ہو، خلوص کے ساتھ ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، ظاہر و باطن کے ساتھ صحیح ادا کی جائے۔ فرماتے ہیں جنہ پڑھیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مردے، اج بھی ولیاں دے دربارہ اتے ویکھو دیوے بلدے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح نماز، سنت کے مطابق نماز پڑھنے اور اپنی عبادت کرنے کی اور پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔